اگر کوئی شخص ابھی پرویز صاحب کو پڑھنا چاہتا ہے، اس کو اتنا پتہ نہیں ہے یا منفی باتیں ان کی سنی ہوئی ہے، تو اس کی کوئی ترتیب ہے ان کو پڑھنے کے لیے کہ پہلے بندہ یہ کتاب دیکھے، ان کو پڑھے، پھر ان کی فکر کی سمجھ آئے گی؟ کوئی اصولی چیزیں جیسے ہم کسی کو بتانا چاہے یا کوئی شخص، تو یا بس کوئی بھی ان کی لٹریچر کہیں سے پڑھنا شروع کرے تو ان کو لیے وہ نہیں ہے؟ علامہ پرویز صاحب کے اصول، فکر، پوری فلسفی سمجھنے کے لیے ابتدا کہاں سے کرے کوئی مبتدی شخص؟ وہ اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں مثلاً بچہ کوئی 6-7 کا ہو، اسکول کا طالب علم ہے، تو بہترین کتاب ہے اسلامی معاشرت. صحیح، ہم اس کو وہ پڑھنے کے لیے دیں گے. ٹھیک. اس میں زیادہ تر یہی چیزیں ہیں جو میں نے کہا انفرادی طور پہ کرنی ہیں. ٹھیک. اگر وہ کالج کا اسٹوڈنٹ ہے، وہ تو جو دل میں شبہات پیدا ہوتے ہیں تو وہ سلیم کے نام خطوط ہے. صحیح. کوئی خاتون ہوں گی تو ہم طاہرہ کے نام خطوط دیں گے، جس میں عورتوں کے مسائل ہیں جن کا. ٹھیک. اس طرح ایک کتاب ہے جو ہر فرد کو ہم دے دیتے ہیں شروع میں، وہ ہے اسباب زوال امت. کہ ایسا کیا ہو رہا ہے دنیا میں، تو مسلمانوں کی حالت کیوں ایسے ہوئی. صحیح. تو باقی اس کے بعد پھر اس کی دلچسپی ہے پرویز صاحب کی ہر موضوع پہ کتابیں ہیں موجود ہیں. صحیح. تو پھر اس کے بعد خود اس کے سامنے ہوتی ہے فہرست، جو لینا چاہتے ہیں. حسین جلیل صاحب، میرا ایک اور سوال اگلا یہ ہے کہ قرآن اور عقل اور سائنس اور قرآن، ان کا ریلیشن شپ کیا ہے؟ یعنی جیسے آپ نے کہا نا حدیث کو ہم قرآن پہ پرکھ کے لیں گے، بھائی ٹھیک ہے، تو عقل کا کتنا، یعنی قرآن اور عقل میں جب تضاد ہو، تصادم ہو جائے تو کس طرح آپ اس تضاد کو حل کرتے ہیں؟ یہ سائنس کے کچھ مسلمات جیسے آپ کے سامنے آ جائے اور لگے بھئی یہ تو بالکل 2-2-4 کی طرح ثابت ہے اور قرآن میں ایسا نہیں ہے، تو اس کو آپ کیسے وہ کرتے ہیں، اس مسئلے کا حل کیسے کرتے ہیں؟ دیکھیں، یہ جو عقل ہے نا جی، یہ جیسے وہ علامہ اقبال کہ عقل عیار ہے. یعنی اگر میں یہ وحی کو ایک طرف رکھ کے عقل سے کام لوں گا نا، تو میری عقل کہے گی کہ میں اس کو ٹھگ لوں یا جو بھی ہے غلط کام پر اکساتی ہے. عقل رہنمائی نہیں کرتی، سوچنے سمجھنے میں تو مددگار ہوتی ہے. اچھا. خود قرآن نے بے شمار آیتیں ہیں جس میں کہا ہے عقل سے کام لو، غور و فکر کریں. یہ اگر میں کہوں تو یہ ہے تقلید اور اسلاف پرستی کے خلاف. اچھا. یعنی آپ نے کسی کے پیچھے نہیں چلنا. ٹھیک. جیسے پرویز صاحب نے، میں نے کہا کہ انہوں نے بھی کہا ہے کہ مجھے نہیں فالو کرنا. آپ کو بات سمجھ آتی ہے غور کر کے، تو غور و فکر کے بعد اس نتیجے پہ پہنچنا ہے. لیکن محض عقل جو لوگ سمجھتے ہیں کہ جی عقل کافی ہے، وہ تو میں بتا دیا کہ دنیا کا نظام دیکھ لیں، ان کی عقل کہتی ہے بچے مار دو. کون سی عقل ہے؟ قرآن کبھی اس کی اجازت نہیں دے گا جان لینا کسی کی. تو یہ دونوں ضروری ہیں. صحیح. یعنی اور رہ گئی سائنس کی بات، جو سائنس ہے اصل میں ہمارے ہم سمجھا جاتا ہے شاید کہ سائنس نا انسانوں کی بنائی ہوئی چیز ہے، مخالفت کی جاتی ہے. تو یہ ایسی بات نہیں ہے. سائنس اصل میں اللہ ہی کے قوانین ہیں. ٹھیک ہے. جو کائنات میں چل رہی ہے، جو کائنات جیسے چل رہی ہے وہ اللہ ہی کے قوانین کے تحت چل رہی ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے کئی دفعہ کہا ہے، اور کہا بھی ہے کہ ان چیزوں پہ غور کریں. تو غور کرنے کے بعد جو معلوم ہوں گے کہ یہ کس اصول کے تحت چلتے ہیں، تو اس پہ سائنسدانوں نے ریسرچ کر کے چیزیں بنائی ہیں بہت ساری، جس سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں. اب تھوڑا سا نقطہ پھر قرآن کا آئے گا کہ چیز تو بنا لی، تو اب میں نے اس کا استعمال کیا کرنا ہے. صحیح. یہ بھی وہی بتائے گی. ٹھیک ہے نا، کہ میں ایسی چیز نہ بناؤں جس سے میں لوگوں کا نقصان کروں. صحیح. وہ چیز صحیح ہوگی جو انسانوں کی منفعت کے لیے ہو. صحیح. بہت خوبصورت، بہت ماشاءاللہ. اچھا صاحب نے یہ عقل پہ ایک بڑی اہم بات کی، ہمارے یہاں اس سے بڑے فلسفے کی اس میں بھی بڑی بحث، اور اس پہ آپ یہ کہہ رہے کہ عقل فی نفس ہی کوئی ایسی صلاحیت انسان میں نہیں ہے کہ وہ حقیقت تک پہنچے.
عقل صرف آپ کو آپ کی خواہشات کی تکمیل کی راہ سجائے گی. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں یعنی عقل ہے. چلے میں یوں کرتا ہوں, عقل ہے کیا؟ جب ہم عقل کے بات کرتے ہوئے عقل نو ہاتھ لاؤ تو یہ تو میں کہتا ہوں سوچنے سمجھے کی صلاحیت اچھا آپ نے دی ہے. ٹھیک. تو کوئی بھی کام آپ جب کرتے ہیں جی تو سوچتے ہیں نا پہلے. بالکل. اب عام انسان ہے, وہ کوئی کام کرنا چاہ رہا ہے, اب اس کے دل میں ہے کہ میں یار اس بندے سے پارٹنرشپ کروں اور بعد میں نا اس کو دھوکہ دوں. اب یہ عقل بتا رہی ہے, یہ سوچ اس کی بتا رہی ہے. کیوں کہ اس نے اپنی سوچ کو ان اقدار کے تابع نہیں رکھا. اگر ایک آدمی قرآن پر ہوگا تو وہ اس کے دل میں یہ خیال ہی نہیں آئے گا کہ میں کسی کو یار دھوکہ دوں. اس کا ہوگا کہ میں بالکل اس کے ساتھ دیانتداری سے چلوں. یہاں میں کہتا ہوں کہ اور قرآن میں جو آپ نے کہا کہ عقل پہ بہت زور ہے, تو اس سے کیا مراد ہے کہ وہ آباء و اجداد کی تقلید وغیرہ سے نکل کے غور فکر. وہ کہتے ہیں آیات پہ بھی غور کریں نا. یعنی عام طور پہ دیکھیں قرآن کریم کو تو سمجھ کر پڑھا ہی نہیں جاتا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بالکل صحیح. اللہ نے کہا میری آیات بھی ہوں تو ان پر بغیر سوچے سمجھے انہیں نہیں مانو. صحیح. دیکھو پہلے غور کرو کہ یہ کیا کہہ رہی ہے. بالکل. تو یہ ہے مطلب عقل کا استعمال, یعنی سوچنے کی صلاحیت کو استعمال کرنا چاہیے. ٹھیک. تبھی پتہ چلے گا. میں سوچوں گا تو ہاں بھائی یہ میرے فائدے کی چیز ہے. فائدے کی کیا, جس میں نقصان دوسرے کا نہیں ہے, یہ سب کے فائدے کی. صحیح, ویری گڈ, بہت اچھا. اچھا آپ اگر پرویز صاحب ماشاءاللہ سے 1903 میں غالباً پیدا ہوئے, اور کب ان کا انتقال ہوا تھا؟ 1985 میں. ہاں 85 میں ان کا انتقال ہوا, اور اس کے بعد سے بہت ٹائم گزرا. تو آپ کو کیا لگتا ہے, آپ اتنا عرصے سے ماشاءاللہ سے اس فکر سے وابستہ ہیں, ایک بہت ذمہ دار اس کے طور پر کام کر رہے, کراچی میں بھی, یہاں بھی, اور سعودی عرب میں بھی آپ رہے, اور ماشاءاللہ آپ کی عربی زبان ان پہ بڑا آپ کو عبور ہے. تو کیا یہ دنیا میں پرویز صاحب کی فکر کی اس وقت کوئی پذیرائی ہو رہی ہے, یا آپ کو اس میں زوال نظر آ رہا ہے پھیلاؤ کے حساب سے؟ دیکھیں آگے تو بڑھ رہے ہیں, دنیا آگے بڑھ رہی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ بہت سلو ہے میرے حساب سے. اچھا. اس کی وجہ رکاوٹیں بہت ہیں. ٹھیک ہے. ایک بات میں بتا دوں, مذہب حکمرانوں کو سوٹ کرتا ہے, اس کو پروموٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن قرآن انہیں سوٹ نہیں کرتا. وہ ان کی جو ہے راہ میں رکاوٹ بنتا ہے. تو یہ بھی ہے کہ رکاوٹیں جو کھڑی کی جاتی ہیں, آپ کو پتہ ہے, آپ نے بھی ذکر بھی کیا ہے کہ سب کے لیے کیسی ہمیں بھی یہی مشکلات ہیں. ابھی میں سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا نے وہ جو ہے ہمیں آزادی دی ہے کہ ہم اپنی بات کر سکتے ہیں. بالکل. پہلے یہ بہت مشکل ہوتا تھا, یعنی انفرادی طور پہ لوگوں تک. تو میں سوشل میڈیا پہ ہوتا ہوں, اور میں عربوں میں بھی دیکھتا ہوں, جو مصر میں اور کئی ممالک میں یہ جو ہے قرآن کی طرف جانے کا رجحان آ رہا ہے. پہلے اگر میں 20 سال پہلے کہوں تو مجھے نہیں نظر آتا تھا. ہے یہ سلو, لیکن چونکہ بہت بڑی تعداد کو اس طرف آنا ہے تو نظام بدلے گا. نہیں, ایک تو جو آپ نے عراق پہ بھی قرآنیون, یہ مصر میں کافی, یہاں تک ایران نے بھی کچھ ایسے لوگ نکلے جو کہتے ہیں ہم القرآنیون ہیں, بھئی ہم دین, لیکن وہ جو قرآن کا فہم پیش کرتے ہیں نا, وہ نظام والا نہیں ہے, علامہ پرویز صاحب والا نہیں ہے نا. وہ ایسے سمجھ لے جیسے ہمارے 1960 سے پہلے اہل قرآن کا تھا, کہ مولانا عبداللہ چکڑالی رحمۃ اللہ علیہ اور ان سے متاثرین نے نماز کے سارے طریقے قرآن سے لینے کی کوشش کی, رکوع کے تسبیحات, سجدے کے تسبیحات, تشہد کی دعائیں, سب کچھ. یعنی مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ جو قرآن کی طرف آتا بھی ہے, طلوع اسلام کے علاوہ جو میرا طالب علم طور پر مشاہدہ ہے, وہ تو قرآن کی مذہب ہی کی انٹرپریٹیشن کر رہا ہے, وہ دین کی تو کر نہیں رہے جو آپ لوگ لے رہے کہ نظام اور انسان کے معاشی مسائل, سیاسی مسائل, جنت ارضی یہاں قائم ہو جائے. وہ جو آپ لوگوں کا ایک تصور ہے وہ تو ان قرآنیون میں نہیں ہے. تو میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ فکر پرویز, یعنی قرآن کی وہ تعبیر اور تشریح یا وہ اصول جو پرویز صاحب دے رہے ہیں, ان اصولوں کی روشنی میں جو کام ہو رہے ہیں اس میں کوئی پذیرائی ہو رہی ہے؟ یعنی قرآنیون کی طرف تو لوگ آ رہے ہیں, قرآنس بنتے جا رہے زیادہ تر. میں صرف اس فرق کے ساتھ پوچھنا چاہ رہا تھا. ان کو جو میں نے دیکھا ہے قرآنی لوگ جو عربوں میں ہیں, ان کا ٹارگٹ
زیادہ تر روایات ہیں، بالکل ایسا ہی ہے، روایات کو ریجیکٹ کر رہے ہیں اور روایات سے جڑی رسموں کو بھی نہیں مانتے۔ ٹھیک ہے، لیکن وہ سارے تو نہیں، لیکن چند لوگ اس طرف آ رہے ہیں، نظام کی طرف بھی آ رہے ہیں۔ اچھا، ہاں جی، نظام کی بھی بات کرتے ہیں۔ اور اسی طرح جو پرویز صاحب نے نہیں، پرویز صاحب کی طرح نہیں، نہیں ہے نا، پرویز صاحب کی طرح اگر کہیں تو پرویز صاحب جیسے سے ابھی دور ہیں وہ، لیکن کم از کم دیکھیں قرآن کی طرف آنا شروع ہوا۔ قرآن کو میں سعودی عرب میں رہا ہوں تو لوگ کہتے تھے یار پرویز صاحب کو سمجھ آ گئی، عربوں کو کیوں نہیں سمجھ آئی؟ تو میں نے دیکھا وجہ کیا ہے، یہ بات کرتا ہے، وہ یہی تھی کہ وہ قرآن بھی اسی طرح روایات پڑھتے کی ہیں، روشنی میں نہیں پڑھتے قرآن پڑھ رہے ہیں، ہوں، روانی سے پڑھ رہے ہیں، غور نہیں کر رہے، ابھی وہی جو غور و فکر کی اور کرتے بھی تو روایت کی روشنی میں کر رہے ہیں، سمجھ نہیں کہ کیا لکھا ہوا ہے۔ نہیں جو عربی والے وہ بھی اس طرح، ہاں اسی طرح پڑھتے ہیں نا کہ سمجھ اس میں لکھا کیا ہوا نہیں ہے۔ تو ان کو تو سمجھ میں آنا چاہیے، ان کو کیا ضرورت ہے سمجھ، ان کو جیسے آپ اردو میں اخبار ہے کوئی چیز پڑھ رہے تو پڑھتے جا رہے جب آپ روانی میں پڑھیں، کوئی نظم پڑھ رہا ہے بچہ تیزی سے۔ اچھا تو عربوں میں آپ یہ کریں کہ آپ ان کے رہے وہاں پر، تو ان کے ہاں بھی سسٹم ہمارے والا ہے، بس آپ قرآن پڑھے جا رہے ہیں، وہ تلاوت ہو رہی ہے، اس پہ رک کے کیا کہہ رہا ہے ان سے پوچھیں تو کہیں گے مجھے نہیں پتا۔ اچھا یہ آپ کا تجربہ ہے؟ جی بالکل، کئی دفعہ تھوڑی بہت میں چونکہ بس وہاں بات نہیں کرتا تھا زیادہ مذہب پہ، لیکن ایک دفعہ سعودی نے کچھ کہا تو میں نے کہا قرآن میں تو یہ ہے، اچھا تو یہ ہے اصل بات۔ قرآن کو یہاں پہ بھی غور سمجھ کے پڑھنا شروع کر دیں گے جب پاکستان میں تو آگے چلیں گے۔ ابھی جو ہے نا رکاوٹ وہی ہے کہ جو انہیں ملا ہے اس کو چھوڑنا نہیں چاہتے۔ صحیح۔ اسد جلیل صاحب آپ کو میں بہت مشکور ہوں، بہت اچھے انداز سے، میرے تھوڑے سے سخت بھی شاید سوالات میں کوشش کرتا ہوں کہ نہ ہوں، اہل علم سے میں بہت شائستگی کے ساتھ سمجھنا ہوتا ہے، میں خود بھی کچھ سمجھوں، کوئی دو چار سننے والوں کے ان کو بھی تو سمجھ میں آئے کہ بھئی یہ کیا ہے نا، تو اس وجہ سے کبھی میں تھوڑا سا میرا طریقہ ایسا ہو جاتا ہے کہ اس کو دوبارہ دہرانے کی یا میری ناقص نہ، تو میں اس لیے، لیکن آپ نے بہت شائستگی سے میں آپ کو بہت مشکور ہوں۔ بس میں صرف 2 یا 3 سوال اور میں کروں گا، اس کے بعد میں آپ کا اتنا قیمتی وقت جو آپ نے مجھے دیا میں اس پہ آپ کو مشکور ہوں۔